مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جب یہ اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے تھے، جس کے اندر اب ایک اور پازیٹیو ٹریجیکٹری اس ٹائم تو آئی ہے جب وزیر اعظم بھی چلے گئے، آرمی چیف چلے گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی کراؤن پرنس نے پرائم منسٹر عمران خان کو خود ریسیو کیا، تو اب وہ جو ایک ڈاؤن فیز چلا تھا اس کو اب میرا خیال ہے ریپیئر اور ری بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ جناب مختلف وجوہات ہیں ایٹ ڈفرنٹ لیولز جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ، اور یہ صرف سعودی پاکستان ریلیشن شپ نہیں، جنرلی اکراس دا ورلڈ ان ڈفرنٹ ریجنز اینڈ بٹوین ڈفرنٹ کنٹریز جو ٹائز ہیں وہ ایوالو ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ جو ایوولوشن ہے، کچھ ملکوں نے اس ایوولوشن کو بیٹر مینج کیا اور ایڈجسٹ کی اپنی ٹائز کو ود دی چینجنگ سرکمسٹانسز اینڈ جیو پولیٹیکل سچویشن۔ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان تھوڑا سا وہ جو ایک ہسٹوریکل ہینگ اوور تھا ٹائز کا، اس کو چھوڑتے چھوڑتے پاکستان کو لگ گیا تھوڑا سا وقت، جس کی وجہ سے اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور آئی ہیں۔ اس کے اندر میں چیدہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا، ایک تو دیکھیں جو امریکہ کا انخلاء ہے افغانستان سے، اب یہ جو نیا ایک ری بلڈ کا فیز چلا ہے اس کے اندر وہ فیکٹر ہے، بیکاز یہاں پہ سعودی جو ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور اگر سعودی انٹرسٹ سیف گارڈ ہونے ہیں تو پاکستان سے بہتر ملک کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر امریکہ سے سعودی عرب کا ایک دیرینہ تعلق ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے نیچے ڈیفینیٹلی تھوڑا سا اس کے اندر بھی ایک چینج ہے، جو اس طرح کی ایک فری رین دی ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، وہ شاید اب سعودی عرب کو انڈر بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو، بٹ نان دا لیس ایک ریلیشن شپ ہے ان کا، تو وہ تھرو سعودی عربیہ امارات جو ہے پاکستان پہ کچھ نہ کچھ انفلوئنس اور پریشر رکھنا چاہیں گے ویزاوی افغانستان، کہ پاکستان کا رول ان دی پیس ان دا پوسٹ یو ایس افغانستان کیا ہوگا، اس میں کچھ چیزوں کو انشور کرنے کے لیے وہ ایک چینل، تو ایک تو یہ ریزن میرے خیال میں ہو سکتی ہے۔ نمبر دو، اس میں انڈیا فیکٹر تھا جی، سعودی عرب اور امارات اور دوسرے گلف کنٹریز جو ایک ان کا ایک پلان ہے پوسٹ آئل اکانومیز کا، اور جو ایم بی ایس کا ایک ویژن ہے 2020 والا یا 2030، سوری میرا I mixed it، اس کے اندر ان کو اپنی اکانومیز کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، اور وہ جو ڈائیورسیفیکیشن آف دیئر اکانومیز ہے اس کے اندر ان کو انویسٹمنٹ کرنی ہے ان ڈفرنٹ کنٹریز، اینڈ انڈیا از اے ہیوج مارکیٹ، بگ مارکیٹ اور پروفیٹیبل مارکیٹ ہے۔ انڈیا ان کے لیے ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے فار دیئر پوسٹ آئل اکانومک ٹرانسفارمیشن۔ تو یہ ملک آئے ہیں، انڈیا کے قریب آئے ہیں۔ اچھا، جب یہ ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 35A کی ریووکیشن ہو گئی، اور پاکستان کی ایکسپیکٹیشن فرام سعودی عربیہ بینگ دی لیڈر آف دا مسلم امہ اینڈ بینگ ہیڈ آف دی OIC، ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ کشمیر پہ ریزولوشنز انہیں ملیں گی جو سعودیز نے دیں، لیکن اس تواتر سے نہیں دیں یا اس ٹون کی نہیں دیں جو شاید پاکستان چاہ رہا تھا، بیکاز ڈیفینیٹلی سعودی عرب اپنا ایک نیوٹرلٹی ویزا وی انڈیا اور ایک ڈی ہائفنیشن آف انڈو پاک ٹائز چاہ رہا تھا، پاکستان اس کو پرانے پیراڈائم سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے اندر بھی پھر وہ شاہ محمود قریشی ہمارے فارن منسٹر کا آپ کو بیان بھی یاد ہوگا، وہ چیزیں بھی اس کے اندر آئیں۔ پھر ایران فیکٹر تھا جی، جو پرائم منسٹر عمران خان کا ایک، ایران اور ٹرکی فیکٹر کہہ لیں، جو پرائم منسٹر عمران خان کا ایک تھا کہ ایک ٹی وی شروع کیا جائے اور جس میں اسلاموفوبیا جو ہے ویسٹ میں، اس کو دور کرنے کے لیے ایک انڈیور ہو، جو وہ ملیشیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے ڈاکٹر مہاتیر، ان کے ساتھ ایرانین پریزیڈنٹ اور جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان اور حسن روحانی، ان کے ساتھ مل کے کرنا، تو اس سے بھی سعودی لیڈرشپ کو زیادہ جو ہے وہ امپریس نہیں تھی اور ان کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ تو یہ موٹے موٹے فیکٹر ہیں، اس کے علاوہ اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ملا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان کی جو ریچ آؤٹ تھی ٹرکی کی طرف یا ایران کی طرف، وہ بھی چینجنگ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کا ایک ریزن تھی،
اور اسی طرح جو سعودی عرب کا ایک جھکاؤ تو میں نہیں کہوں گا لیکن جو ان کی ایک اوپننگ ہوئی ٹورڈز انڈیا فار اکنامک ریزن بھی وہ بھی ان کی جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل جو ٹرانسفارمیشنز تھیں ان کا ایک حصہ تھا. تو یہاں پہ اگر تو سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات میں ایکسپیکٹ کرتا ہے پاکستان کو کہ پاکستان ان کو ایڈجسٹ کرے, تو ہمیں وہ ایڈجسٹمنٹ ویزاوی ایران اور ویزاوی ٹرکی جو ہے وہ نظر نہیں آتی سعودیوں کی طرف سے, لیکن اس میں ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک لاپ سائڈڈ ریلیشن شپ ہے جس میں ڈیفینیٹلی ایک اپر ایج اور ایڈوانٹیج ہے سعودیز کو, بیکاز ہم ان پہ فائنینشلی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس میں جو آخری ریزن ایک اور بھی ہے پاکستان سے نارملائزیشن کی, وہ بڑی سعودی سینٹرک ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ اب سعودی عرب اس وقت یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایران سے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی تعلقات کی نارملائزیشن چاہتا ہے. قطر کے ساتھ انہوں نے ری بلڈ کیا ہے, ٹرکی کو بھی انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے, اسی طرح امارات نے پھر. تو وہ جو سعودیز ایک نارملائزیشن کر رہے ہیں کافی ملکوں کے ساتھ, اس میں قطر ہو گیا, اس میں ایران ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کوشش ہے, اس میں ٹرکی ہو گیا, تو پاکستان تو آبویسلی جو ہے وہ سعودیز کے قریب ہی تھا, اتنی پاکستان سے رکھنا نہیں تھا تعلقات کا. آخری بات یہ کہ سعودی بھی پاکستان اور سعودی دونوں جو ہیں وہ مسلم ورلڈ کی امپورٹنٹ کنٹریز ہیں. Saudis being the leader of the Muslim Ummah, Sunni Muslim world, and Pakistan being the only مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے, ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. سو irrespective of what happens, یہ ٹائز جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کنٹینیو بھی کرنا اور انہوں نے ایونچولی امپروو بھی ہو جانا تھا, جو ہو گئی. اگر آپ کو یاد ہو آپ کے ہی پروگرام پہ اسی پلیٹ فارم پہ میں نے جب لاسٹ ٹائم یہ ڈسکشن کی تھی, جس ٹائم کافی چیزیں مطلب تھوڑی ٹینس ہو گئی تھی, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو پریشر پوائنٹس ہیں ان کو سروائیو کر جائے گا یہ ریلیشن شپ, اس میں اتنی ریزیلینس ہے, لیکن یہ ٹرانسفارم بھی ہو جائے گا. تو اب جو ہم نارملائزیشن دیکھ رہے ہیں وہ ایک ٹرانسفارمیٹیو پیراڈائم کے اندر ہے, جس کے اندر اب سعودیوں کا رول ایز اے میڈیٹر الانگ سائڈ دی اماراتیز ہم دیکھ رہے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور پاکستان جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ فرام جیو پالیٹکس ٹو جو جیو اکانومی ہے, جس کے اندر پیس ود ان دا ریجن with the neighbors, particularly India and Afghanistan, اس کی پاکستان بات کر رہا ہے. تو اب پاکستان نے اس پوزیشن کو in a way accept کر لیا ہے. تو سعودیز ایمرج کر رہے ہیں ایز اے میڈیٹر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان along side the اماراتیز, اور پاکستان اس کو چلا رہا ہے moving away, trying to move away at least to the extent of statements and then ground پہ کچھ چھوٹے چھوٹے step from geopolitics to geo-economy. تو اس کے اندر پھر ایک ونڈو پیدا ہو گئی ہے جس میں اب یہ ریلیشن شپ دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اس کا ایک کمپریہنسو ہمیں ویو دیا ہمارے ویورز کو. باسط صاحب ایک بات یہ بھی بتائیے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ گو کہ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے پرانے ہیں, لیکن یہ جو نئی ایک پولیٹیکل مینوورنگ کہہ لیں یا جو ایک نیا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور کرون پرنس محمد بن سلمان کی ٹون اینڈ ٹینر اور ان کے